بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب راجہ محسن اعجاز اور فخر رحمان صاحب، اور آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. آج سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے جاری ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سب سے اہم معاملہ جو ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے وہ سردار طارق مسعود صاحب کو کلین چٹ دینا اور اس کے بعد مظاہر نقوی صاحب کو فکس کرنا. جتنی تیزی سے وہ یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں، میں اپنے ساتھیوں سے اس پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن کہ اگر کوئی کانٹیکسٹ کے بغیر آپ بات کریں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. آمنہ ملک صاحبہ نے جو شکایت کنندہ تھی سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، انہوں نے پوری تفصیل آ کے باہر بیان کی، جس میں ہمیں نظر آیا کہ جو ججز، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبر میں انہیں کہوں گا کہ ان کا باعث تھا، اور وہ انہوں نے جو سلوک آمنہ صاحبہ کے ساتھ کیا، آمنہ صاحبہ کے مطابق وہ مناسب نہیں تھا، اور انہوں نے بہت، بلکہ وہ بتاتے ہوئے تھوڑا رو بھی پڑی. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ساری کونسل کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو آپ کر دیتے اوپن، سلیکٹڈ سی چیزیں اپنے من پسند جو چینلز ہیں ان کو دے کے، تو آمنہ ملک کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر وار کرنے کی کوشش کی گئی. بیچ میں اظہر صدیق صاحب کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے طارق مسعود صاحب کے خلاف جو کاروائی، یعنی جو درخواست دی گئی تھی، ریفرنس جو تھا وہ کسی کے بھی ہیسٹ پہ تھا اور وہ جھوٹ پر مبنی تھا، اور آمنہ ملک سے ہی جواب نہیں دے سکی. غلط ہے. اتنے ہائیسٹ فورم پر اس طرح کی سلیکٹیو چیزیں لیک کر کے اپنے بائسز کا اظہار کرنا، اپنی عزت گنوائی ہے انہوں نے میرے نزدیک. لیکن چلیں، ابھی چیزیں چل رہی ہیں. سردار طارق مسعود صاحب کو تو کلین چٹ انہوں نے دے دی ہے، اب مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ ہے. تو محسن اعجاز صاحب، جو مجھے خبریں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں لڑائی بھی ہوئی ہے، جھگڑا بھی ہوا ہے، اور مظاہر نقوی صاحب کا جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو 2 دفعہ نقوی صاحب کو باہر اپنے وکیل کے ساتھ آنا پڑا، کیونکہ اندر اس قدر یعنی بائسز پر مبنی چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو اس پر کامنٹ کروا دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور تازہ ترین ہے تو ہمارے سے شیئر کریں. دیکھیں، بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو جس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ، بہت انفارچونیٹ ہے. مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ اس کا دکھ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ اگر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر باقی جو انصاف کی تلاش میں لوگ، آپ کو پتہ ہے 52,000 سے پلس کیسز تو صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو باقی سائلین کے ساتھ آپ امیجن کر لیں کہ ہوتا کیا ہوگا. اب جہاں تک سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی بات ہے تو آمنہ ملک صاحبہ کے ساتھ میں نے آپ کا بھی ایک انٹرویو دیکھا، باہر انہوں نے جو گفتگو کی. دیکھیں، ایک کمپلیننٹ سے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ انفارمیشن کہاں سے لائے، کیسے آئے، لیکن وہی مظاہر نقوی صاحب سے پوچھیں نا، ان کے حوالے سے بھی کہ آپ کی آڈیو کس نے لیک کی. جس دن آپ نے الیکشنز کے لیے نوٹ لکھا آپ کی آڈیو لیک کر دی گئی، کیسے لیک ہوئی یہ سوال کیا جائے. دوسرا، ان کے خلاف جو 10 کمپلیننٹس ہیں، سیٹ پیٹرن کے تحت وہ کمپلینٹس ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے وہ انٹرٹین ہو رہی ہیں، اس کے بعد پھر آگے جس طرح آگے کارروائی بڑھائی جا رہی ہے، یہ کیسے ہے. پھر جو آپ جس لڑائی کا حوالہ دے رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، انتہائی انفارچونیٹ ہے یہ بھی. آپ جس سپیڈ کے ساتھ یہ پروسیس چلا رہے ہیں وہ بھی، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اگر ذہن بنا لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے معزز جج کو یہاں سے ہٹانے کا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ. لیکن محسن مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنی جو نوٹسز ہیں شوکاز، ان پر اعتراضات بھی کیے کہ یہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ون سائیڈڈ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، کارروائی کے بغیر ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھلانگے لگاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کر رکھا ہے، تو اس کو بھی نمبر نہیں لگا تو سپریم کورٹ نہیں سنے گی جو جج کی اپنی جو پٹیشن ہے. دیکھیں، وہاں بھی اب معاملہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے. ابھی تک تو یہ ہونا اس طرح چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب کے ان کو جب اس طرح کے ایک ریفرنس کا سامنا تھا، خیر اس طرح کا ریفرنس تو نہیں تھا، وہ ڈکلیئرڈ پراپرٹیز اور انڈکلیئرڈ یہ 2 الگ الگ معاملے ہیں. اس کے اوپر وہ ہمارے دوست ہیں ذوالقرنین صاحب، وہ بڑا زبردست بتاتے ہوتے ہیں. نقوی صاحب کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے ان کے جواب میں، ان کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، FBR میں تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں. تو وہ تو اب بات یہ ہے کہ جو جوابات اب وہ کونسل میں انہوں نے دیے ہیں، اب اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے یہ کوئی نہ کوئی جاری کی جائے گی. ہوپ فلی کچھ سلیکٹڈ ڈیٹیل نہ ہو، کمپلیٹ ڈیٹیلز آئیں تو سب دنیا کو پتہ چل جائے گا. لیکن جس طریقے سے ابھی تک یہ ہمارے پاس جو ذرائع سے اطلاعات پہنچی ہیں کونسل میں، ایسا ہوا
اگر سپریم کورٹ کے معزز جج بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں, ان کو بھی انصاف کے اصول تک اتنی مشکلات ہیں جو اسی عمارت اسی پورے آپ کہیں کہ سسٹم کا حصہ ہیں, تو پھر میں آپ جسٹ امیجن کریں کہ پاکستان کی عدلیہ کیوں 129ویں نمبر پہ ہے, اور یقین کریں یہ 129واں نمبر سال پہلے کا ہے. آپ میں کہتا ہوں اگر 150 ملک ہے نا تو پاکستان کی عدلیہ 150 میں بھی نہیں ہوگی, وہ بیریئر پھاڑ کے اب باہر نکل گئی ہوگی. فخر, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, اور پھر میں آج صبح مین سٹریم میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا, ایک بڑا فیصلہ عمران خان کو ریلیف کا, وہ بالکل چھوٹا سا ذکر ہے اس کا, اور کوئی کہیں پر ہمیں تصویر نظر نہیں آتی, حالانکہ سندھ ہائی کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے عمران خان کی تصاویر پر. اچھا, وہ باعث بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہائیسٹ فورم, اس کے باعث نظر آ رہے ہیں. مین سٹریم میڈیا آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا جو اس کا ایک رول ہے وہ فلاپ ہوا ہے, اس کو فیل ہوا ہے, نہیں کر سکا ادا وہ. دیکھیں بالکل یہ جو باتیں آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو محسن نے کی کہ پاکستان کی عدلیہ کا جو انڈیکس ہے انٹرنیشنلی وہ کس جگہ پر کھڑا ہے. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی, ان کی کریڈیبلٹی, ان کی انٹیگریٹی, اس کے اوپر جس طرح سے سوالات اور جس طرح سے الزامات کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے, یہ پوائنٹ بالکل اپنی جگہ پر بڑا ویلڈ ہے کہ اگر آپ اپنے حوالے سے, یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے حوالے سے اپنے آپ کو معصوم اور نہیں معصومیت کی بات نہیں, انہوں نے تو اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بظاہر, اور وہ قوتیں جو عمران خان کو پیچھے دھکیلنا چاہتی ہیں, جس طریقے سے تاریخیں لگ رہی ہیں, جس طریقے سے ریمارکس آ رہے ہیں, اور الیکشن کا مطالبہ تو عمران خان کا مطالبہ تھا, تو اسی بنا پر مظاہر نقوی صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک پورا گیم پلان ہے, یہ اس کو آپ آئسولیشن میں, یہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش نہیں ہے, یہ تو ایک پورا سسٹم ہے جو ان طاقتوں پر حملہ آور ہو رہا ہے جو الیکشن کروانے کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا کردار اس وقت چل رہا ہے, اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر پاکستان میں رول آف لا کہاں پر ہے, اور پھر جب رول آف لا کی بات آتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری بیرونی ہو یا اندرونی ہو, اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اب یہ جسٹس مظاہر علی نقوی جس طرح سے نشانہ بنائے گئے ہیں, ایک طرف سردار نہیں, میں اگر پروسیڈنگ کے بارے میں کوئی تازہ ترین آپ کے پاس ہے کل رات کی تو وہ شیئر کریں, نہیں تو مجھے امید ہے کہ راجہ محسن اعجاز کے پاس ہمیشہ یہ پھل جھڑیاں ہوتی ہیں. ہاں نہیں, جو یا انہی سے پوچھ لیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں جو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں واضح طور پر مظاہر علی نقوی صاحب کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ ایک ریزننگ تلاش کی جا رہی ہے کہ ان کو جلدی اس کو نکال دیا جائے. محسن دیکھیں, اب یہ اچھی آپ نے ایک میرے خیال میں یہ سم اپ کیا ہے اس پوری سچویشن کو. ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی تک جو رویہ ہے اندر وہ خاصا جارحانہ ہے, کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ جس طریقے سے دیکھیں کہ شو کاز نوٹس ہوا تھا 3-2 سے, وہی تناسب ہے. بات بتا رہا تھا اگر آپ کے پاس آپ نے بھی کچھ سنی ہو, کچھ جنرل فیض حمید کا بھی ذکر کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کوئی بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی پچھلے 1-2 مہینے کے دوران کوئی بھی کیس ہو گھما پھرا کے, وہ کونسل میں بھی کل ان کا ذکر ہوا ہے, ہمارے ذرائع نے میں بتایا. میں تو پریشان ہو گیا ہوں یہ سن کے. اب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. باقی یہاں تک کہ مظاہر نقوی صاحب کو ہٹا دیں گے, دیکھیں ایک چیز طے ہے, لوگوں کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی وہ تاریخ میں رقم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو اس طرح ہٹا دینے سے یہ نقوی صاحب کی نہیں, یہ عدلیہ کی جو ہے نا, عدلیہ کوئی ہار ہوگی اگر ایک جج کو اس طریقے سے ہٹایا جاتا ہے. دیکھیں اسی طرح کی شکایات ایک جج کے خلاف ہیں, آپ کمپلیننٹ سے پوچھتے ہیں مواد کہاں سے آیا, اس سے زیادہ ایک عجیب کیمپین ہوئی جسٹس مظاہر نقوی صاحب. آپ نے اس سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیمپین ایک معزز جج کے بارے میں کب کی, جبکہ وہ جج بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے, تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں, قانون سے وابستہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے ایک نوٹ لکھا الیکشنز کے لیے, آئین اور قانون کی عملداری کے لیے, اسی دن اس کی آڈیو آ جاتی ہے, اس کے بعد ایک کمپلیننٹ آتا ہے, دوسرا کمپلیننٹ آتا ہے, اس کمپلیننٹ کی تصاویر آپ دیکھ لیں کہ کس کس کے ساتھ وہاں پر سوشل میڈیا پر ابھی بھی موجود ہیں. ایک بات سمیع صاحب میں اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اگر آپ الزامات کی بنیاد کے اوپر کسی کو ٹارگٹ کریں گے اور فیکٹس کو اگنور کر دیں گے تو یہ ایک بہت گھٹیا قسم کی مثال آپ سپریم جوڈیشل کونسل جیسے لیول
کہ جو فورم ہے وہاں پہ قائم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فیکٹس پہ فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ الزامات. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اور 2 دفعہ کا جو ہیں جناب مظاہر نقوی صاحب کو ان کے وکیل کے ہمراہ باہر آنا پڑا پچھلے اجلاس میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اندر جو ٹینشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپس میں جو ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں ان کے جو سوال و جواب ہیں وہ اس میں بار بار جو سختی اور کشیدگی جو ہے وہ دیکھنے میں ملی. اجازت، انشاءاللہ تازہ ترین کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.